ایک امتی کو رب کریم یہ مقام دے، ایک امتی کو رب کریم یہ درجہ دے کہ اس کے الفاظ پر اللہ کا قرآن اترے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس آیت کے سمجھانے میں اس حدیث پاک کا بڑا دخل ہے۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت جاری رہتی تو عمر فاروق نبی ہوتے۔ اب نبوت تو جاری نہیں رہی، لیکن رب کریم نے رتبے مقام میں اس درجے پہ فائز حضرت عمر کو فرما دیا کہ عمر سوچتا ہے تو رب کریم کا قرآن بولتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر وہ بات اتر آیا کرتی تھی جو حضرت عمر کے لفظ حضرت عمر کی زبان سے ادا ہوتے تھے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت اما جان عائشہ پہ الزام لگا رضی اللہ عنہ، نبی پاک سے ہم نے مشورہ کیا، ہر صحابی کا مشورہ آیا، حضرت عمر نے مشورے سے پہلے سوال کیا کہ رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اما پہ الزام لگا، آپ نے مشورہ فرمایا، پر میرا ایک سوال آپ سے، آپ کے نکاح میں عائشہ دی کس نے تھی؟ کہا جی اللہ نے۔ کہا اب آپ کے جسم پہ میلی غلیظ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے بستر پہ بدکار عورت بھی نہیں آنے دیتا۔ ہو گیا مشورہ۔ اور یہاں لفظ بولا کہ جو الزام لگانے والے ہیں نا، ھذا بہتان عظیم، یہ چھوٹا موٹا بہتان نہیں ہے رسول اللہ، بہت بڑا بہتان اور الزام ہے آپ کے گھر پر۔ حضرت اما کے لیے 2 دن بعد آیات اتری ہیں جب حضور پاک حضرت ابوبکر کے گھر میں اور اما جان کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں عائشہ کوئی غلطی ہو گئی تو استغفار تیرے لیے میں کروں گا، تو بھی کر لے۔ اما عائشہ فرماتی جب نبوت سے جملہ میں نے سنا میرے دماغ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا۔ مجھے کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ میری مثال حضرت یعقوب والی ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ میں اپنا غم صرف اللہ کو دکھا رہا ہوں، تو حضرت یعقوب کا نام بھولا نا۔ اما اس غم میں کہنے لگی یا رسول اللہ میری مثال تو حضرت یوسف کے ابا والی کہ میرا غم تو اللہ جانتے ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ بس فوراً اوپر سے آیات اتری ہیں الخبیثات للخبیثین، الزام لگانے والوں کی حیثیت رب نے بتائی، ان کی نیت بتائی، اور آگے وہی لفظ جو عمر نے مشورے میں بولا تھا وہی اتار دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، جو اس نے فرش پہ بولا وہی عرش سے لفظ اترے۔ اور میرے دوستو یہ تو سوچ اور لفظ کی بات تھی نا، اگر عمر خواب دیکھے نا رب کریم تب بھی وہی حکم اللہ اس کی چاہت پہ لاگو کر دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے خواب پہ کیسے؟ شرح معانی الاثار سنن طحاوی اٹھائیے، امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، المتوفی 321 ہجری، ایک حدیث پاک لائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلائیں، کیسے بتائیں کہ اے لوگوں آؤ نماز کے لیے آؤ۔ ابھی تک اذان کا حکم لاگو آیا نہیں تھا، مشورہ شروع ہو گیا۔ کسی نے کہا جی ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا نغارہ بجایا جائے، کسی نے مشورہ دیا آگ لگائی جائے۔ تو ناقوس والے کے جواب میں آیا کہ یار کوئی خود بجا دے اپنے گھر سے، لوگ سمجھیں گے یہ تو بلا لیا گیا ہے، آگ جلائیں تو کبھی بارش ہو تب تو آگ نہیں جل پائے گی۔ مشورے چل رہے، مشورہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچا، سارے صحابہ اٹھ گئے، نبی پاک بھی گھر مبارک میں تشریف لے گئے، حضرت عمر بھی گھر میں گئے۔ 2 صحابہ نے ایک وقت میں ایک جیسا خواب دیکھا، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے خواب دیکھا یجر رداءہ، ابھی اپنی چادر سنبھالی اور ایسے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے بھاگتے حضور کے پاس آئے۔ کہا کیا ہوا عمر؟ کہا میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا ایک فرشتہ کھڑے ہو کے ہمیں کہتا ہے تم مشورہ کر رہے ہو نا کہ نماز کی اطلاع کیسے کرو، تو میں تمہیں اذان سکھلاتا ہوں۔ میں نے فرشتے سے کہا بتاؤ، اس نے ایسے کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تک پڑھ دیا۔ کہ وہ فرشتہ یہ الفاظ کہہ رہا تھا خواب میں، مجھے یاد ہو گیا، میں آپ کو بتانے کے لیے آ گیا۔ حضرت عمر نے خواب سنایا، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے خواب سنایا، آپ نے یہی خواب دیکھا۔ حضور پاک نے پوچھا کس کی آواز سب سے اونچی ہے؟ کہا ہوا اندھا صوتن بلال، سب سے اونچی آواز بلال کی ہے۔ کہا بلال آؤ ان سے الفاظ سیکھو اور اذان دے دو۔ میرے دوستو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عمر سوچتے ہیں رب خواب پر وہ حکم لاگو کر دیتے۔ کتنی بڑی بات، کتنا بڑا رتبہ، کتنے بڑے مقام، کتنے بڑے درجے کی بات۔ میری بات کا مطلب حضرت عمر کی سوچ پر، حضرت عمر کے لفظ پر،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب پر اللہ کے احکام نازل ہو جائیں، یہ شخص ہے جسے عمر فاروق کہتے ہیں۔ میرے دوستو تھوڑا آگے چلیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ حضرت عمر وہ ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اے عمر تو جس راستے پہ چلتا ہے اس راستے پہ شیطان آ رہا ہو تو ہٹ جاتا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، شیطان کو بھگانے کے گویا دو ترتیبیں ہو گئیں، ایک تو کلام اللہ پڑھیں، شیطان کو بھگائیں۔ قرآن حکم کرتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو ایسے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان دوڑ جاتا ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسری ترتیب حدیث میں آ گئی کہ عمر کے راستے سے شیطان دوڑتا ہے، اگر آج بھی شیطان بھگانا ہو تو عمر سامنے کرنا، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یقین مانیے عمر آج بھی سامنے ہونا، اللہ کی قسم شیطان بھی دوڑتا ہے، شیطان والے بھی دوڑتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، گردے خراب ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا، ایمان خراب ہو تو عمر ہضم نہیں ہوتا۔ حقیقت میں یقین مانیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی آئے نا، کفر یوں دہل جاتا ہے جیسے دہل جانے کا حق ہو۔ عمر کے انصاف پہ آج بھی عدالت قائم ہے، عمر کے انصاف پہ آج بھی شیطان حیران و پریشان ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عدالت میں بیٹھے تو نظام فاروق کو یاد کر لیں۔ آج کفار نے جو غیر مسلم ہیں، جو ایمان نہیں لائے لیکن ضدی نہیں ہیں، انہوں نے حضرت عمر کے قانون کو پسند بھی کیا ہے، لاگو بھی کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر حضرت عمر کا ایک قانون نافذ ہے جسے لا آف عمر کہا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جس بچے کو ماں دودھ چھڑا دیتی تھی، یعنی 2 سال پورے دودھ پلا لیا، اب بچہ دودھ کے بعد والی زندگی تیسرے سال میں شامل ہے، تو حضرت عمر کی حکومت اس کو وظیفہ الاؤنس دیا کرتی تھی، گویا اس کی اسکالرشپ لگ جاتی تھی، سرکاری وظیفہ ملتا تھا۔ راستے سے گزر رہے حضرت عمر اور ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی ہے، بھیس بدلا ہوا تھا، تو نہ پہچاننے پر بتا دیا گیا کہ اسے دودھ چھڑانے کی عادت ڈالی جا رہی ہے تاکہ جلدی جلدی حضرت عمر کے دور سے وظیفہ لے لیں اس کی حکومت سے۔ کبھی 2 سال تو نہیں ہے، تو حضرت عمر آئے واپس اور صبح کے بعد یہ اعلان جاری کیا کہ آج کے بعد جیسے بچہ پیدا ہوگا ہم وظیفہ جاری کریں گے، اور پھر خود پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے عمر تو نے 2 سال کی شرط لگائی، پتہ نہیں تو نے کتنے دودھ پیتے بچوں کو رلایا ہوگا، عمر تیری وجہ سے کتنے دودھ پیتے بچے روئے ہوگا۔ اور یوں کہتے اللہ آج کے بعد پیدائش والے بچے کا، آج وہاں جس ماں کو ڈیلیوری ہو اس کو آفس سے وہ لوگ چھٹی بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا وظیفہ بھی سرکار جاری کر دیتی ہے۔